بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ آج دونوں اطراف سے جو ہے نا وہ ڈیلی ایک ہی پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ ملک جو ہے نا وہ الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے اور ملک جو ہے نا معاشی طور کے اوپر وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور بالکل اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیلی جو ہے نا یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا یہ شاید بہت جلد جو ہے نا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے اور معیشت کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ یعنی یہ ایک مقابلہ بازی چل رہی ہے اس وقت ملک کے اندر، اور بجائے اس کے کہ یہ چیز ایک صورتحال کو ختم کیا جائے اور بلیم گیم سے نکلا جائے، اور میں ابھی ایک کسی رہنما کی بات سن رہا تھا، اسد کیسر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی 2 ہفتے کے بعد صورتحال معاشی طور پہ بہت گمبھیر ہو جائے گی، تو اس کا واحد حل جو ہے نا جی وہ الیکشن ہے۔ اور بھائی 2 ہفتے کے اندر جب آپ کو الیکشن ہو جائیں گے 2 ہفتے کے اندر، جو ملک کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات جو خان صاحب نے کی ہے، جس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی جو معاشی طور کے اوپر جو صورتحال ہے اس کے اندر آئی ایس آئی جو ہے، یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، جو ڈیفالٹر ہیں، ان کے اوپر آئی ایس آئی کو اپنا جو ہے نا وہ رول ان کا لینا چاہیے اور ان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے۔ میں اس کے اندر 110% میں ایگری کرتا ہوں۔ تمام پولیٹیکل جو ہے نا اس سے ہٹ کے بہت سارے اس کے اوپر ٹاک شوز ہوئے ہیں جی، دیکھیں جی خان صاحب جو ہے نا وہ ایک طرف اداروں کو جو ہے نا وہ ہٹ لسٹ پہ لیا اور پھر انہوں نے آئی ایس آئی کو وہ دعوت دے رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے۔ میرا اس میں جو ہے نا وہ ایک پرنسپل سٹینس ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے یا اکنومیکلی اگر ملک جو ہے نا وہ خدا نخواستہ دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیکورٹی بھی ایٹ سٹیک ہے۔ تو آپ کی ملک کی اگر سیکورٹی جو ہے وہ آپ کی معیشت کے ساتھ لنک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر سیکورٹی ادارے اگر ایک جنگ کی حالت میں اس کے اوپر خان صاحب کی اس بات کو 2% میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ادارے ہیں اگر وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ملک کو ایک ڈگر پہ لانے کے لیے، اور یہ تمام لوگوں کے پاس دیکھیں نا، یہاں تو ایسے لوگ ہیں اس ملک میں پاکستان میں جو ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں، جن کی معیشت جو ہے نا وہ ریاست، اب سے ایک طرف ان کی معیشت ہے، دوسرے پوری ریاست کھڑی ہوئی ہے، تو وہ ٹیکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹیکس لوگ دیتے نہیں ہیں، اور غریب جو ہے نا وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کا ایک ریاستی ادارہ اس کی ریچ ہے اور اس کے پاس انفارمیشن ہے اور وہ باقاعدہ پوری انٹیلیجنس رکھتی ہے، تمام یہ ریئل اسٹیٹ سے لے کے تمام بڑے جو بزنس مین ہیں ان کے سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے، تو اس میں کیا امر ماننے ہیں کہ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی سیکورٹی کے لیے اگر وہ اس کے اندر ایک وقتی طور پہ رول پلے کر دیں، وہ یہی سمجھے کہ ملک جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر ہے، اور وہ حالت جنگ ہی سمجھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا وہ اندرونی طور کے اوپر ہے، اور پاکستان کے جو اندر پولرائزیشن ہے، پاکستان کے اندر جو لسانیت ہے، جو مذہبی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کا جو طالبانائزیشن کا دوبارہ سے ایک مرجنگ فیکٹر ہو گیا ہے، یہ تمام جو فیکٹر ہیں یہ آپ کے انٹرنل فیکٹر ہیں، اور انٹرنل فیکٹرز کے اندر سب سے جو بڑا رول ہوتا ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت انٹیلیجنس ایجنسی جہاں پہ باقی تمام چیزوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی یہ معاملے میں بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ میں اس بات کی فل تائید کرتا ہوں۔ وقتی طور کے اوپر ایک ایمرجنسی کی صورتحال کے اوپر پاکستان کے اس وقت پاکستان کو ایک معاشی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، ملک کے اندر ایک فوری طور کے اوپر معاشی جو ہے نا وہ ایمرجنسی لگا دی جائے۔ اگر اس کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹ کی ضرورت ہے وقتی طور کے اوپر، وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا آپ ڈیلے کر رہے ہیں، ملک کی معیشت جو ہے نا صرف بلیم گیم کے اوپر جا رہی ہے، آپ پینک کریٹ کرتے ہیں، آپ کی جو ہے نا جس دن آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس کا پیغام اتنا برا جاتا ہے، سٹاک ایکسچینج آپ کی بیٹھ جاتی ہے، ڈالر آپ کا جو ہے نا وہ فلکچویٹ کرتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کے اندر کیونکہ پاکستان خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ کوئی صورتحال معاشی طور کے اوپر بری ہوتی ہے، جیسا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی دوست ممالک یہ صورتحال ہونے دیں گے، لیکن ہر وقت دوست ممالک کی طرف دیکھتے رہنا اور انہی کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائے کرنا، یہ بھی ایک خود مختار اور ذمہ دار قوموں کی نشانی نہیں ہوتی۔ آپ ایک طرف پوری اسلامی جو امہ ہے اس کے واحد اسلامی ملک ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں
آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ معاشی طور کے اوپر جو ہے نا وہ خدا نہ خواستہ اس صورتحال پہ جائیں کہ آپ کے لیے کوئی اور پرابلم کھڑے ہو جائیں اسٹریٹجیکلی. تو اس وقت سیکورٹی میٹرز کو اگر دیکھیں اور ملک جو ہے وہ آپ کا اگر اس صورتحال میں ہے تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے اپنا مذائقہ نہیں ہے کہ اس میں آئی ایس آئی اگر رول پلے نہیں کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی کو اس کے اندر بھرپور رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ کے بڑے بگ گنز ہیں، یہ جو پورا نیٹ ورک ہے، ان کو ایف بی آر کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یہ جتنے یہ ڈالر یہاں سے جو ہے نا وہ جا رہا ہے، اور یہاں سے جتنا حوالہ ہنڈی کا کام ہے، جتنی یہ سمگلنگ ہے، آپ ایک طرف جو ہے نا وہ گندم اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ دے رہے ہیں سبسڈیز دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی گندم جو ہے نا وہ آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو یہ ایک آرٹیفیشل یہاں پہ شارٹیج پیدا کرتے ہیں اور یہ جو ٹیکس چھپاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے. اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر سیکورٹی ادارے، کیونکہ وہ ملک کے سیکورٹی ادارے ہیں، اگر وہ وقتی طور پہ اوپر چلو اس کے اوپر ایک کنسنسس کر لیں پولیٹیکل پارٹی تو سارے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ہمیں ایک تجویز دی تھی کہ یہ جو بڑے ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے، آپ کی پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کی آرمی ہے، میڈیا ہے، آپ ایک دفعہ کٹھے ہوں اور ایک پورا کٹھے ہو گئے کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے ایک ایمرجنسی کی صورتحال کرنی ہے، اور اس میں آپ جو آپ کے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو آپ فری ہینڈ دیں اور ملک کو جو ہے نا وہ اپنی اس رستے کے اوپر، ترقی کے رستے کے اوپر لے کے آئیں. تو اگر جو ہے نا آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ حالت جنگ میں ہیں، تو حالت جنگ میں اگر ہے تو اس میں پھر ہر طرح کے معاملات جو ہے نا وہ جائز ہیں. تو ملک اگر ہے تو یہ باقی ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں اس میں تو یہ خان صاحب کے اس بات کے اوپر کہ آئی ایس آئی جو ہے نا اس میں جس نقطہ نظر سے انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پازیٹیو بات ہے. ملک کے بچانے کے لیے ہر ادارے کو آنا چاہیے. تو وائی ناٹ آئی ایس آئی. تھینک یو ویری مچ.